ہر بار ایوب علیہ السلام سے ہارا۔ ایون اللہ ابلیس علیہ السلام کا ہر ڈیزائر ایگری کر کے ایوب علیہ السلام کو آزمائے۔ آخری گیم جو ابلیس کے پاس بچا تھا وہ ایوب علیہ السلام کی وائف کو ڈیویٹ کرنا تھا۔ دس وہ ان کی وائف کے پاس مین کے فارم میں گیا اور کہا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے ایوب علیہ السلام کو پوائنٹ کیا جو بہت پین میں سفر کر رہے تھے۔ جواب دیا وہاں ہے، زندگی اور موت کے بیچ سسپینڈڈ۔ ابلیس چاہتا تھا کہ وہ اللہ کا ناشکر بنے۔ ابلیس نے انہیں ایوب علیہ السلام اور ان کی ہیپی اور بلائسفل ڈیز یاد کرایا جب وہ ویلدی تھے، بیوٹیفل چلڈرنس تھے اور ہیلدی لائف انجوائے کر رہے تھے۔ ان کی بیوی کے دل شوروں سے فلڈ ہو گیا اور اپنی پریزنٹ کو پاس سے کمپیئر کرنے لگی۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس گئی اور کہنے لگی کب تک تم اپنے رب سے ٹارچر میں رہو گے؟ کیا ہم ہمیشہ بنا ویل چلڈرنس اور فرینڈس کے بغیر رہیں گے؟ تم اپنے رب سے سفرنگ ختم کرنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ ایوب علیہ السلام نے ڈیپ بریتھ لی اور سافٹلی ریپلائی دیا، ابلیس نے تمہارے کان میں ضرور وسپر کیا ہے کہ تم ناشکر بن جاؤ۔ مجھے بتاؤ کتنا عرصہ میں نے ویلتھ، چلڈرن اور ہیلتھ انجوائے کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا 80 سال۔ پھر ایوب علیہ السلام نے پوچھا اور کتنے عرصے سے میں سفر کر رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا 7 ایئرس۔ ایوب علیہ السلام نے کہا اس کیس میں شرمندہ ہوں اللہ کو یہ کہنے سے کہ میری پریشانیوں کو ختم کر دے، جسٹ بیکاز میں نے ان کی بلیسنگ سے بھرے ایئرز سے زیادہ سمے تک پریشانی نہیں سہا۔ پھر انہوں نے سرٹینلی کہا اگر مجھے میری صحت واپس ملی میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں 100 اسٹروک سے پنش کروں گا۔ آج سے نہ میں تمہارے ہاتھ سے کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور اللہ کو میرے ساتھ جیسا کرنا چاہتے ہیں کرنے دو۔ مجبور ہو کر انہیں گھر چھوڑنا پڑا اور ہیوی ہارٹ کے ساتھ روتی رہی۔ ایوب علیہ السلام بھی ڈیپ وائٹ میں تھے انہیں گھر سے جانے کا کہہ کر، جبکہ انہوں نے ہمیشہ ایوب علیہ السلام کی ڈیفیکلٹ سچویشنز میں ان کا خیال رکھا۔ اب وہ اللہ کی طرف مڑ گئے، ان سے مشورہ مانگنے لگے۔